بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مکار دھوبی کا اور ایک بڑے کالے ناگ کا۔ اس کالے ناگ نے نقصان کیوں نہیں پہنچایا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا اور ان کپڑوں میں سے اگر کوئی پیسے یا کوئی سامان نکلتا تھا تو وہ اس کو بھی ہڑپ کر جاتا تھا اور لوگوں سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، بہت بد اخلاق تھا۔ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے اور کپڑوں کو بھی چرا لیا کرتا تھا اور ادھر کے ادھر کپڑے کر دیا کرتا تھا۔ تو لوگ اس سے اس قدر تنگ آ گئے کہ لوگوں نے مشورہ کرا کہ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہیں گے کہ اس کے لیے بد دعا کریں تاکہ اس سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ علاقے کے لوگ سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ یہ دھوبی نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، بہت بد اخلاق ہے، ہم سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، ہمارے کپڑوں کو چرا لیتا ہے، ہمارے پیسے چرا لیتا ہے اور کپڑے ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ ہم اس سے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں، آپ اس کے لیے بد دعا فرمائیں کہ اس کی ہلاکت ہو تاکہ ہمارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ جب لوگ بہت بضد ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کے لیے بد دعا کر دی۔ اب دھوبی معمول کے مطابق کپڑے دھونے کے لیے کپڑوں کا گٹھل اٹھا کر گھر سے نکلا۔ جب وہ دھوبی گھاٹ پہنچا تو دیکھا وہاں ایک سائل بیٹھا ہے جو کہ بھوکا ہے، جو اس سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی کھانے کے لیے جو تم مجھے دے دو۔ دھوبی کے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں۔ دھوبی نے ایک روٹی اس کو دے دی تو اس سائل نے جھولی پھیلا کر اس کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہر جملہ آفتوں سے دور رکھے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا تو دھوبی نے ایک روٹی اس کو اور دے دی تو اس نے جھولی پھیلا کر اس دھوبی کو اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی آفتوں سے بچا لے۔ دھوبی کے پاس جو تیسری روٹی تھی اس نے وہ بھی اس سائل کو دے دی اور اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ جب دھوبی نے اپنی گٹھلی نیچے رکھی تھی تو اس میں ایک بڑا سا کالا ناگ سانپ اس گٹھلی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی بد دعا کر دی تھی۔ یعنی اس سانپ کی ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب کپڑے لینے کے ارادے سے دھوبی نے اس گٹھلی میں ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ کپڑے نکال کے دھوتا رہا۔ دھوبی کپڑے دھونے کے بعد واپسی کے لیے اپنے گھر کی طرف چلا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دھوبی کو زندہ سلامت واپس آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور اس کی ہلاکت کی آپ نے بد دعا کی تھی اور اللہ کے نبی کی دعا و بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بتاؤ تم نے کون سی آج بھلائی کی ہے؟ دھوبی کہتا ہے کہ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ ایک سائل بھوکا تھا، اس کو میں نے دے دی اور وہ جھولیاں پھیلا کر مجھے دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ گٹھل نیچے رکھو۔ اس گٹھل کو کھولا تو اس میں سے بہت بڑا کالا ناگ نکلا۔ سب تعجب میں ہو گئے، خود دھوبی بھی بہت حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا، مگر جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا اور اس نے اس کو دعائیں دیں تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے بھی یہ بات سنی تو سب کو یہ بہت تعجب ہوا اور دھوبی کو بہت تعجب ہوا کہ اتنا گناہ گار میں لوگوں کے تکلیفیں دیتا تھا، ان کی چیزیں چوریاں کرتا تھا، ان کو بہت ستاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے مجھے اس آفت سے بچا لیا۔ پھر اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی اس کو دعا دی تھی اور اس دھوبی نے علاقے کے لوگوں سے معافی مانگ لی
اور پھر نیک نیتی کے ساتھ رہنے لگا۔ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، ہر آفت سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے آنے والی ہر مصیبت اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔